سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب سورج غروب ہوا تو آپ نے ایک شخص سے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور ٹھہریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ہمارے لیے ستو گھول۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتر کر ستو ہمارے لیے گھول۔ چنانچہ انہوں نے اتر کر ستو گھولا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر سے آ گئی تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1956۔ عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو حازم سلمہ بن دینار نے، انہیں سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1957۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے سلیمان شیبانی نے، اور ان سے ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے۔ جب شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ اونٹ سے اتر کر میرے لیے ستو گھول، حضور اگر شام ہونے کا کچھ اور انتظار فرمائیں تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتر کر میرے لیے ستو گھول، وقت ہو گیا ہے۔ جب تم یہ دیکھ لو کہ رات ادھر مشرق سے آ گئی تو روزہ دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1958۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے فاطمہ بنت منظر نے، ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ابر تھا، ہم نے جب افطار کر لیا تو سورج نکل آیا۔ اس پر ہشام راوی حدیث سے کہا گیا کہ کیا پھر انہیں اس روزے کی قضاء کا حکم ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ قضاء کے سوا اور چارہ کار ہی کیا تھا، اور معمر نے کہا کہ میں نے ہشام سے یوں سنا، مجھے معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے قضاء کی تھی یا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1959۔ خالد بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عاشورہ کی صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے محلوں میں کہلا بھیجا کہ صبح جس نے کھا پی لیا ہو وہ دن کا باقی حصہ روزہ دار کی طرح پورے کرے، اور جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے سے رہے۔ ربیع نے کہا کہ پھر بعد میں بھی رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد ہم اس دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کا ایک کھلونا دے کر بہلا رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1960۔